یقیناً اس وقت کربلا کی اس معلّہ زمین پر جو ہم سب بیٹھے ہیں، یہ کوئی امام حسین کا، غازی عباس کا، یہ ہم سب پر کوئی خاص کرم ہے کہ ان حالات میں جب دنیا کے کونے کونے میں وائرس کے مسائل چل رہے ہیں، ویزوں کے مسائل چل رہے ہیں، فلائٹس کے مسائل چل رہے ہیں، اس کے باوجود آپ سب کا، ہم سب کا یہاں کربلا پہنچ جانا یقیناً یہ کسی معجزے سے کم نہیں، یہ کسی حاضری سے کم نہیں، یہ کسی بلاوے سے کم نہیں۔ گلوبل حسینی مشن کی جانب سے الحمدللہ یہ چھٹا سال ہے اس مجلس کا۔ عام طور پر یہ مجلس حرم حضرت عباس علیہ السلام کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ کچھ صحت کے معاملات کی وجہ سے اس مجلس کو بین الحرمین میں منتقل کیا گیا ہے۔ پہلی مجلس جو چہلم کے دن خیمہ گاہ میں ہوتی ہے وہ کل ہو چکی ہے، اور آج اس سلسلے کی دوسری مجلس یہاں اب بین الحرمین میں کی جا رہی ہے۔ میں گلوبل حسینی مشن کے چیئرمین جناب ذوالفقار چمن بھائی، خادم حضرت ابو فضل عباس علیہ السلام سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں مائک پر تشریف لائیں اور کچھ پیغامات آپ تک پہنچائیں۔ میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، سب کو دعا دیتا ہوں۔ شہزادی آپ کو جہاں جہاں پہنچے اپنے اپنے گھر پہ سب خوش رہیں، آپ کے بچے خوش رہیں۔ اب یہ نہ پاکستان نہ انڈیا، گلوبل حسینی مشن کا ایک ہی مشن تھا کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ ہم نے 6 سال سے اردو ادب کی یہاں مجلس شروع کری، الحمدللہ جو جہاں جہاں سے آ رہا ہے، کینیڈا سے، میرے نیو یارک سے وائس چیئرمین محسن صاحب، میں وہ نہیں آ پائے، ان کی وائف کی طبیعت خراب ہو گئی، مولا ان کو صحیح کریں۔ ہر آدمی اس اتنا مجمع رہتا ہے کہ حضرت عباس کے حرم میں آج ایک دن 30-40 ہزار آدمی رہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکا۔ لیکن یہاں فرشتے ہیں، ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دونوں حرمین کے بیچ میں ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ کو یہ بات یاد کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں آنا بہت ہی آپ خوش قسمت ہیں، اور دعا کریں کہ ہر سال روزہ امام حسین پہ 40 پہ آپ یہاں آئیں۔ میں بھی شہزادی سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ آپ آتے رہیں اور اسی طریقے سے مجلس کرتے رہیں۔ نیو یارک میں ہمارے بھائی جو وائس چیئرمین ہیں محسن شاہ صاحب، انہوں نے بڑی مشکل میں نیو یارک میں، امریکہ میں 18 اکتوبر کو امام حسن کا جلوس کی پرمیشن لی ہے۔ جو امریکہ سے یہاں کافی لوگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں اور لوگ نیو یارک سے بھی آئے ہوئے ہیں، اس جلوس میں بھی شرکت کریں۔ 18 اکتوبر کو جلوس کی پرمیشن لی ہے انہوں نے، اور وہ نہیں آ پائے۔ انہوں نے سلام اور دعا سب کے ساتھ، کیونکہ ہماری ایک پوری ٹیم ہوتی تھی جس میں پاکستانی، انڈین، سب ہم لوگ مل کے لیتے تھے۔ آج بھی ہم حرم میں گئے تھے، انہوں نے دکھایا کہ ہیلتھ منسٹر کا لیٹر آیا ہوا ہے، ہم آج پرمیشن نہیں دے سکے، مشکلات ہے، کوئی بات نہیں۔ جہاں ہمیں پرمیشن مل گئی اسی وقت سے ہم نے، اور کسی نے نہ پڑھا ہو میں ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگتا ہوں، جنہوں نے پڑھ لیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی بہنوں کو دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ایک رہیں، ایک ہی مشن ہے ہمارا امام حسین کا۔ ہمارے بہت دشمن ہیں، ہم سب ایک ہو کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہ کے ایسا دکھائیں کہ ہم حسینی ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ حسین کی ہمیشہ حسینیوں کی جیت ہوگی اور آپ لوگ کامیاب ہوں گے دعاؤں کے ساتھ۔ شکریہ۔ شکریہ چمن بھائی۔ بین الحرمین میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے امام کی صدا کا جواب دیجئے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عرش تک آپ کی آواز جانی چاہیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ ندا یہ آئی کہ مقتل میں سر دیا جائے، ندا یہ آئی کہ مقتل میں سر دیا جائے، حسین سب کے لیے وقف کر دیا جائے۔ خدائی وصف ہے بن ہاتھ کے عطا کرنا، خدائی وصف ہے بن ہاتھ کے عطا کرنا، سروں کے بوجھ کو چوکٹ پہ دھر دیا جائے۔ میں بہت ہی ادب سے درخواست کروں گا مولانا تحریر سے کہ مولانا سید تحریر سے کہ وہ یہاں مائک پر تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ سب لوگ بلند تر صلوات پڑھیے۔
حسین کی، خدا بھی یہ لکھ رہا ہے مودت حسین کی۔ خلدِ بری نے اپنے بھاؤ یکدم گرا دیے، کربلا میں دیکھ کر جنت حسین کی۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا ومن ليلنا هذا إلى قيام الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا وإمامنا جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، کان عمنا العباس بن علی نافذ البصیرہ، صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی مجلس کا عنوان ہے فضیلت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ اس سے پہلے جو پڑھ چکے وہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکے ہیں فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت کو۔ میرے برادر کلیم صفدر بھائی اور ہمارے قبلہ مولانا قبلہ صاحب، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بین الحرمین ہم بیٹھے ہیں اور اس سے پہلے مقرر یہ کہا جا چکا ہے جو جہاں بیٹھا ہے شاید اس کے لیے وہی جگہ زیادہ مناسب ہو۔ اب میں عزاداروں سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ آگے آ جائیں، بہرحال ان کی مرضی ہے، اگر مناسب سمجھ رہے ہیں ایک مجلس کا ماحول بن سکے تو بہتر ہے کہ تشریف لے آئیں آگے، تاکہ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کی دعاؤں سے ہم متبرک ہوتے رہیں، اور ادھر بھی جو بیٹھے ہیں اگر زحمت محسوس نہ کریں، خدا سلامت رکھیں آپ کو، مولا عباس آپ کو جزائے خیر دے، مولا حسین اپنی رحمت کے سائے میں آپ کو رکھے۔ تھوڑا سا ذرا ماحول بن جائے، زیادہ وقت ہمارے پاس بچا بھی نہیں ہے، چند لمحے آپ کے سماعتوں کے حوالے کچھ معروضات کرنے ہیں اور اس کے بعد ختم دعا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پوری عقیدت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز میں نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو، کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد وآل محمد کے۔ جو مومنین کرونا وائرس میں مبتلا ہے پروردگار مولا غازی اور مولا شہنشاہ کربلا امام حسین کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو مومنین نہیں آ سکے ہم سب انشاءاللہ ان کی طرف سے مولا کی خدمت میں سلام پیش کریں گے اور دعا کریں گے کہ وہ آئیں، اور انشاءاللہ اگلے سال انہی قدیم سالوں کی طریقے سے ہم مل کر سب عزاداری کریں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں عظمت اہل بیت علیہ السلام۔ مجھے بہت زیادہ گفتگو آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے، لیکن چونکہ بین الحرمین بیٹھے ہیں اور آج کی مجلس منسوب ہے مولا عباس سے، تو ذکر ان کا ہوگا، فضائل بھی انہی کے حوالے سے ہوں گے اور مصائب کی چند گوشے بھی میں انہی کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں صادق آل محمد، کانا عمنا العباس، ہمارے چچا عباس، مولا صادق فرما رہے ہیں کہ ہمارے چچا عباس جو ہیں کیا ہے؟ نافذ البصیرہ۔ نافذ کے معنی ہے ذہین۔ اب جب تک معنی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا تو بات سننے کا مزہ نہیں آئے گا۔ نافذ کے معنی ہے ہوشیار، نافذ کے معنی ہے ذہین، نافذ کے معنی ہے عقل مند۔ حضرت عباس صرف بصیرت میں ہی نافذ نہیں تھے،
یہ تو مولا نے ایک معیار دیا ہے، کیونکہ بصیرت ساری چیزوں سے فوقیت رکھتی ہے۔ مولا نے ایک فوق کا ذکر کر کے جو تحت میں ساری چیزیں آتی ہیں ان کو ضمناً بیان کر دیا۔ مولا عباس علم کے میدان میں بھی نافذ ہیں، میں توجہ کیجئے گا، شجاعت کے میدان میں بھی نافذ ہیں۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضرت عباس نافذ نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ سلامت رکھیے آپ۔ مولا عباس کے بہت سارے نام ہیں، علماء تشریف فرما ہے۔ سقائے حرم، قمر بنی ہاشم، سید الشجعان، بڑا مشہور لقب ہے، سید الشجعان، شجاعوں کے شہنشاہ، سید الفرسان، شہ سواروں کے سید و سردار، عبد الصالح، اور ایک لقب ہے مولا کا اسد۔ اسد کے معنی بھی شیر، عباس کے معنی بھی شیر، بے توجہ کیجئے گا، شاید بات پہنچا سکوں آسانی سے۔ عباس کے معنی بھی شیر، اسد کے معنی بھی شیر، لیکن دونوں میں امتیازی فرق ہے۔ اسد اور ہے، عباس اور ہے۔ اسد اور عباس میں ایک امتیازی فرق یہ ہے، اسد جو شیر کے معنی میں ہے وہاں پر طاقت تو ہوتی ہے، شجاعت طاقت تو ہوتی ہے، قوت تو ہوتی ہے، جذبہ تو ہوتا ہے، حوصلہ تو ہوتا ہے، حملے کے اندر شدت تو پائی جاتی ہے مگر شجاعت نہیں پائی جاتی۔ عزیزان گرامی، مجمع کم ہو یا بڑا ہو، میرا مزاج یہی ہے، جب تک بال کی کھال نکال کر نہ پہنچائی جائے بات کا مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ آپ نے سنا ہے شجاعت میں اور طاقت میں بڑا فرق ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ طاقت اور شجاعت دو الگ الگ میدانوں کے نام ہے۔ یہاں پر طاقت تو ہے مگر شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت کہاں ہوتی ہے؟ شجاعت کا وجود وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر طاقت کے ساتھ ساتھ میں دماغ بھی پایا جاتا ہو۔ نہیں ایسے نہیں عزیزان گرامی، جس کے پاس شجاعت ہوتی ہے، شجاع کہلانے کا حق صرف اس کو ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے شجاعت کے جوہر کہاں دکھانے ہیں اور صبر کے جوہر کہاں دکھانے ہیں۔ مولا عباس کے کردار میں ہمیں دونوں چیزیں ملی، شجاعت کے جوہر بھی ملے، صبر کے جوہر بھی ملے۔ تاریخ شاہد ہے جنگ صفین میں جب مولا علی کے حکم پر مولا عباس اپنے بابا کا لباس پہن کر میدان قتال میں آئے اور آنے کے بعد حملہ کیا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی تک جو خاموش ہیں وہ جانے اور مولا عباس جانے۔ جب مولا عباس آئے میدان قتال میں، ابھی مولا عباس سے صرف 2 حملے کیے تھے، لوگ میدان سے ایسے اڑ گئے جیسے باجرے کے کھیت سے چڑیاں اڑ جاتی ہیں۔ لوگ اڑ گئے۔ حضرت عباس کے حملے کو دیکھ کر فوج باطل سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، علی میدان میں آگے ہیں، علی میدان میں آگے ہیں، علی میدان میں آگے ہیں۔ اس ماحول کو جیسے ہی مولا کائنات نے ملاحظہ کیا، خیمے سے برآمد ہوئے، چہرے پر نقاب ڈالی، گھوڑے پر سوار ہوئے، دوڑے توڑاتے ہوئے گھوڑے کو حضرت عباس کے پہلو میں آئے اور ایک مرتبہ اپنے چہرے سے نقاب الٹی اور نقاب الٹنے کے بعد کہا، اے لوگوں غور سے دیکھو، انا علی ابن ابی طالب، حیدرے، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا، تعجب اور بڑھا، حیرت اور بڑھی، یہ 2 علی ہو گئے، یہ 2 علی ہو گئے۔ ابھی ان کو سمجھ رہے تھے علی تو یہ ہیں، تو پھر یہ کون ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کائنات چند قدم آگے بڑھے، بیٹے کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ایک مرتبہ کا، لوگوں جسے تم علی سمجھ رہے تھے وہ میرا بیٹا عباس ہے۔ دونوں ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا عباس، یہ ہے مولا عباس کی شجاعت۔ وہاں شجاعت کے جوہر دکھائے اور کربلا کے میدان میں صبر کے ایسے جوہر دکھائے کہ قیامت تک تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ ہیں حضرت عباس، اور عباس شجاع کیوں نہ ہوں،
اس لیے کہ اب دیکھیے اذان گرامی یہ مائک بہت پریشان کر رہا ہے، آواز بھی کھینچ رہا ہے اور اشاروں کرنے میں، چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں یا میں کہوں بہت سے الفاظ اور مفہوم ایسا ہے جس کو اشارے سمجھاتے ہیں۔ اب بہرحال آپ مجھے معاف رکھیے گا اگر بات پہنچانے میں دیر ہوا حضرات کو، تو یاد رکھیے گا کہ مولا عباس کو شجاعت دو طرفہ ملی تھی، ددھیال کی طرف سے بھی، توجہ ہے آپ حضرات کی، محمد عباس بھائی متوجہ ہیں آپ، دونوں طرف سے شجاعت تھی مولا عباس کے پاس، ددھیال کی طرف سے بھی، ننہیال کی طرف سے بھی۔ ددھیال میں کون؟ ہاشم، عبد المطلب، ابو طالب اور آپ کے بابا علی ابن ابی طالب۔ ادھر ننہیال کو دیکھیں، کون ننہیال؟ جناب عباس کے ننہیال کے بارے میں ملتا ہے کہ پورے خطہ عرب میں، قسم خدا کی میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، ایک ایک لفظ کے اندر پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے، جا کر کتابوں کا مراجعہ کریے گا کہ بین الحرمین میں مولانا تحریر عباس نے ہاں کوئی بات کہی تھی، پوری توجہ کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ، جس کو حوالہ چاہیے وہ مجھ سے مانگ سکتا ہے جس کتاب سے پڑھا ہے، اور جس مورخ نے لکھا ہے راوی کا نام پوری ہسٹری کے سامنے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مولا عباس کا جو ننہیال تھا بنی ہاشم کے علاوہ، یاد رکھیے گا پورے خطہ عرب میں ایک ہی خاندان تھا جس کا ایک لقب تھا، علماء تشریف فرما ہے کیا لقب تھا؟ ملاعب الاسنہ۔ لفظ کو یاد رکھیے گا، ملاعب الاسنہ، عربی زبان میں ملعب کہتے ہیں کھیل کے میدان کو، ملاعب یعنی کھیلنے والے، ملاعب الاسنہ نیزوں سے کھیلنے والے۔ قسم خدا کے جملے میں پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں میں۔ ملاعب الاسنہ کس کا لقب تھا؟ جناب ام البنین کے خاندان کا، جناب عباس کے ننہیال کا کیا لقب تھا؟ ملاعب الاسنہ۔ کس کا لقب تھا؟ جناب ام البنین کی نانی کے رشتہ دار ایک ننہیالی بھائی، ان کا لقب تھا ملاعب الاسنہ، جن کا نام تھا عامر بن عبد الملک۔ ایک جو آپ کی نانی کے بھائی، دونوں کا عامر نام تھا، وہ عامر بن ملک تھے یا عامر بن طفیل تھے۔ عامر بن طفیل کا لقب تھا اشجع العرب، اور یہ لقب اتنا مشہور تھا کہ اس وقت جو سپر پاور طاقت تھی وہ روم تھی۔ روم کا جو بادشاہ تھا، جب بھی اس کے پاس عرب میں سے کوئی عرب جاتا تھا اور اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ خطہ عرب سے کوئی عرب آیا ہے، تو سب سے پہلے دربان سے کہتا تھا اس سے پوچھو کہ عامر بن طفیل سے اس کی کوئی رشتہ داری ہے یا نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک جملے میں تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر وہ یہ کہتا کوئی رشتہ داری نہیں تو پوچھا جاتا کس کام سے آئے ہیں، کام بتاتا، اس کو اس کا کام سے فارغ کر کے اور اس کو رخصت کر دیے جاتی۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں عامر بن طفیل سے میری رشتہ داری ہے، قسم خدا کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، جیسے ہی بادشاہ روم کو یہ معلوم ہوتا کہ آنے والا عامر بن طفیل کا رشتہ دار ہے، مسند چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا، مسند چھوڑ کر کھڑا ہوتا اور اپنے پہلو میں بٹھاتا۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہیں مولا عباس کے نانا، کہ جن کا لقب ہے اشجع العرب۔ لیکن یہ لقب کب تک تھا؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو، یہ لقب کب تھا؟ کب تک تھا؟ کب تک تھا یہ لقب؟ علی کے آنے سے پہلے پہلے۔ نہیں عزت، ایسے نہیں، یہ کب تک تھا؟ مولا علی کے آنے سے پہلے پہلے۔ دیکھیں دو لقب ایسے ہیں، ایک اشجع العرب، ایک سید الشہداء۔ اس سے پہلے یہ لقب دوسروں کو مل چکے تھے، مثلا اشجع العرب کس کا لقب؟ عامر بن طفیل، وہ کون؟ مولا علی، مولا عباس کے نانا۔ اس کے بعد یہ لقب کس کے پاس آیا؟ مولا علی کے پاس۔ آج کس کو کہا جاتا ہے اشجع العرب؟ مولا علی علیہ السلام کو۔ ایسا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام میں اور عامر بن طفیل کی شجاعت میں بڑا فرق تھا۔ دو جملے کہوں گا بات پہنچ جائے گی، بڑا فرق تھا۔ عامر بن طفیل جب تلوار کا وار کرتے تھے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نسل یا علی، انہیں یہ معلوم نہیں تھا صلی علی محمد وآل محمد کہ نسل سے آنے والا مومن ہے یا کافر ہے، مگر علی کی تلوار جب بھی جلتی تھی 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی۔
ایک یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق کیا تھا مولا علی اور عامر بن طفیل کی شجاعت میں کہ عامر بن طفیل کی زد میں جو بھی آتا تھا زندہ بچ کر واپس نہیں جاتا تھا، چاہے جتنی دور چلا جائے عامر بن طفیل وہیں جا کر مارتے تھے۔ مولا علی میں اور عامر بن طفیل میں یہی فرق ہے کہ عامر بن طفیل پیچھا کرتے تھے مگر علی کبھی دشمن کا پیچھا۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے ایسی شجاعت پیش کی مولا کائنات نے کہ قیامت تک کے لیے اب لقب مخصوص ہو گیا مولا کائنات سے۔ اب جب بھی اشجع العرب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مولا کائنات ہوتے ہیں۔ ایک لقب ہے سید الشہداء، شہید بہت سارے گزرے مگر جس کو یہ لقب ملا رسول اللہ کے زمانے میں وہ ایک ہی تھے، جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا، مگر امام حسین میں اور جناب حمزہ میں بڑا فرق ہے۔ جناب حمزہ نے جو قربانی دی اس کی نوعیت اور تھی اور امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں قربانی دی ہے ایسی انداز سے قربانی پیش کی ہے، ایسی شہادت پیش کی ہے کہ قیامت تک اب ایسی کوئی شہادت پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ دو لقب ایک باپ کے ساتھ مخصوص ہوا، ایک بیٹے کے ساتھ مخصوص ہوا۔ اب قیامت تک جب بھی اشجع العرب بولا جائے گا تو علی مراد ہوں گے، جب سید الشہداء بولا جائے گا تو حسین مراد ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ یہ ہے مولا عباس کی شجاعت، اور قسم خدا کی شجاعت ہے اتنا بہترین جوہر کہ جسے پروردگار بھی پسند کرتا ہے۔ بس یہ آخری بات اور ربط مصائب اور ختم و دعا، ایسا جوہر ہے شجاعت جسے پروردگار بھی بہت پسند کر۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الشجاع ولو علی قتل الحیہ۔ پوری مجلس ایک طرف اور یہ حدیث کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اگر پہنچ گئی بات تو انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے۔ کیا ہے کہ پروردگار شجاعت کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب جملہ سن لیجئے گا میرے عزیزو، چمن بھائی آخری بات، پروردگار شجاعت کو پسند کرتا ہے چاہے وہ ایک سانپ کو قتل کرنے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں پہنچے آپ لوگ، نواز بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آخری بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ یعنی شجاعت کا ادنا سے ادنا معیار یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنا حوصلہ ہو، اتنا جذبہ ہو، اتنی جرأت ہو کہ وہ سانپ کو قتل کر سکے۔ نہیں پہنچے، خدا سلامت رکھے جو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ان کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ انسان کے اندر اتنا حوصلہ ہو، اتنی جرأت ہو کہ وہ سانپ کو قتل کر سکے، مگر جو اتنا بھی نہ کرے اور غار میں سانپ کو دیکھ کر اتنا حوصلہ ہو کہ وہ سانپ کو قتل کر سکے، مگر جو سانپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دے اسے دنیا بزدل تو کہے گی، شجاع نہیں کہہ سکتی۔ حیدری، یہ ہیں وہ شجاع، یہ ہیں وہ شجاع جن کے لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، وہ فلاں فلے بھی تو شجاع تھے۔ شجاع ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، جب چلے ہیں نا نہر فرات کی طرف مجمع نے ایسا ہٹنا شروع کیا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ایک کو دیکھ کے ہٹ رہے ہیں یا 100 کو دیکھ کر ہٹ رہے ہیں۔ حضرت عباس وجود کے اعتبار سے ایک تھے، طاقت کے اعتبار سے پورا لشکر کا نام ہے عباس۔ ایسا لگ رہا تھا پورا لشکر آ رہا ہے نہر فرات کی طرف۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا ہے، لیکن ہر سال جو اس مجلس میں ہمارے ساتھ ایک خطیب اہل بیت ہوا کرتے تھے جن کے نام سے آپ سب واقف ہیں، میرے محترم، میرے عزیز، میرے بھائی مولانا بلال قاسمی صاحب، جو نہیں آ سکے اس سال اس مجبوری کی وجہ سے، انہوں نے آج دوپہر ان سے میری بات ہوئی تو کہہ رہے تھے کہ قبلہ جب آپ ممبر پہ جائیں تو ممبر پر جانے کے بعد جتنے عزادار وہاں پر بیٹھے ہوں ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا۔
اب دیکھیے مسئلہ آ گیا ہے تو میں یہ بھی بات عرض کر دوں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سلام اگر کوئی کہلا رہا ہے نا، دیکھیے تو مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر مخاطب اور مخاطب ہو تو علیکم السلام یا علیک السلام کچھ بھی لفظ بولا جاتا ہے جو حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، تخاطب جس میں پایا جا رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی دور سے سلام کیا جا رہا ہے، کسی کو سلام کر رہا ہے، اس کا جواب دینا چاہیے نا، کس انداز سے؟ وعلیہ السلام۔ تو آپ سب مل کر کے کہیں، بلال بھائی نے چونکہ آپ کو سلام کرا، وعلیہ السلام، ان پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اور انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ میں تو نہیں آ سکا، جب آپ مجلس پڑھیں تو میری طرف سے مولا کی بارگاہ میں آپ کو 2-3 شعر بھیج رہا ہوں، وہ پڑھ دیجئے گا، ایک شہنشاہ کربلا کی خدمت میں اور ایک مولا غازی کی خدمت میں۔ وہ ان کی نیابت میں شعر سنانا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں عظمت اہل بیت علیہ السلام۔ بلال قاسمی سرزمین ہندوستان سے آواز دیتے ہیں بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ سارے عالم میں عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو۔ یہ میری لفظ نہیں، بلال بھائی کی لفظیں ہیں، اور بلال بھائی اس پروگرام کے روح رواں ہوتے ہیں اور بہت اچھے خطیب ہیں جو ان کو سن چکے ہیں، وہ ان کے مزاج سے واقف ہیں۔ یہی جو مجمع یہاں پر بیٹھا، اگر بلال بھائی ہوتے تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا سماعتوں کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سنیے گا کہ عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمانوں کا قد بھی بڑا نہ ہو۔ عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمانوں کا قد بھی بڑا نہ ہو۔ اور عرصہ ہوا بلال کہ دیکھی نہ کربلا، میری طرح وطن سے کوئی بھی جدا نہ ہو، میری طرح وطن سے کوئی بھی جدا نہ ہو۔ اور مولا غازی کی بارگاہ میں وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ الماس نہیں۔ اب مصرع آپ کی پاک سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر دعائیں آپ کی دل سے نکلیں تو بلال بھائی کی دعاؤں سے نواز دیجئے گا کہ سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ الماس نہیں۔ تو خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر، لیکن ان کو ہارون ملے حضرت عباس۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مولا عباس کی فضیلت۔ قسم خدا کی یہ رات گزر سکتی ہے مگر عباس کی فضیلت کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری عمر کم ہے، عباس کی فضیلتیں زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کی عمر کم ہے، عباس کی فضائل زیادہ ہیں۔ نہ جانے کتنے ذاکر، کتنے خطبہ آئے، کتنے علماء آئے، ذکر کر کے چل گئے، مگر عباس کی ایسی فضیلتیں موجود ہیں جو آج تک سماعتوں کی نظر نہ ہو سکی۔ عزادارو، جہاں پر حضرت عباس کی فضیلت اتنی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں خیمہ گاہ بھی آپ نے دیکھا رات مجلس میں، یہ مولا عباس کی شہادت گاہ ہے۔ بس میں آخری بات پیش کر کے یہیں سے مسائل کے 2 فقرے پیش کروں گا اور اس کے بعد ختم دعا۔ علامہ اسفرائینی اور علامہ دربندی نے دونوں علماء نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مولا عباس جب گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کی طرف چلے ہیں، اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد، واپس سے گھوڑے سے اترنے کے بعد اور گھوڑے سے گرنے کے بعد، ان 4 مرحلوں میں مولا عباس نے 2500 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ کتنے؟ سب مل کے بولے کتنے؟ 2500۔ کون لکھ رہا ہے؟ علامہ دربندی لکھ رہے ہیں۔ 4 مراحل میں اب آپ سوچیں کیا تھا حضرت عباس کے پاس؟ تیر تھا؟ تلوار تھی؟ نہیں، ایک نیزہ تھا، وہ بھی ٹوٹا ہوا۔ قسم خدا کی فضیلت کا گوشہ ہے، اور اسی کو کمال کہتے ہیں ان ہستیوں کا کہ ان کے مصائب کے سمندر سے بھی اگر نکالے جائے تو فضائل کے گوشے نکل کر آتے ہیں۔ حضرت عباس نے 2500 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا کہ ان کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اشعل۔ اشعل کسے کہتے ہیں؟ جوشیلا، طاقتور، ہواؤں سے باتیں کرنے والا۔
उस घोड़े पर जब अशाल पर सवार हुए मौला अब्बास, सवार होते वक्त, सवार होने के बाद घोड़े से उतरते वक्त उस जीन की बुलंदी से जमीन पर आते हुए इन 4 मराहिल में 2500 अशकिया को वासिले जहन्नम किया। अब 3 बातें तो समझ में आती हैं। चौथी बात काबिले तफहीम है कि चौथे मरहले में मौला अब्बास ने कैसे मारा। तो ये तो समझ में आता है कि टूटा हुआ नेजा था मौला अब्बास के पास, मारा होगा यकीनन। और मारना भी इस माना में नहीं था कि मौला हुसैन ने इजाजत दे रखी थी, कहा था कि अब्बास पानी लाने की इजाजत है। अगर मशक़ सकीना की दिफा का मसला आए तो दिफा करना, किसी को मारना नहीं है। यानी हजरत अब्बास ने जो 2500 मारे हैं वो दिफाई हमले में मारे हैं। अब आप तसव्वुर करें, अगर इजाजत मिल जाती तो तलवार की जरूरत नहीं है, कि टूटा हुआ नेजा ही काफी था। 3 मरहलों में समझ में आता है। लेकिन ये कैसा हो सकता है कि हजरत अब्बास जब घोड़े से गिरे, आप सारे सुनते हैं हजरत अब्बास जब घोड़े से गिरे थे तो हालात क्या थे? दोनों हाथ कट चुके थे, आंख में तीर लगा था, सर पर गुर्ज लगा था। मैं भी मसाइब की तरफ आने से पहले ये फजीलत का एक गोशा आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। इस हालत में हजरत अब्बास जमीन पर आए हैं, खून में गलता हैं, जमीन करबला पर पड़े हुए हैं, चेहरा खाके करबला पर रखा हुआ है। एक मर्तबा जैसे ही फौज ने, यजीद की फौज ने देखा कि अब्बास घोड़े से गिर चुके हैं, चूंकि हजरत अब्बास ऐसे शुजा थे कि जिनकी शुजाअत पूरे अरब में मशहूर हो चुकी थी, लेकिन सबने अब्बास को देखा तो नहीं था ना। शाम के कितने लोग ऐसे थे जो अब्बास को नहीं जानते थे। हाँ, सुना था कि अली के घर में एक शेर है जिसे अब्बास कहते हैं। जब हजरत अब्बास घोड़े से गिरे, एक फौजी दस्ता आगे बढ़ा, ये चाहते हुए कि हम जाएंगे अब्बास पर हमला करेंगे, अगर हमने अब्बास के ऊपर हमला कर दिया तो हमारा नाम भी शुजाओं की फहरिस्त में आ जाएगा और यजीद के यहाँ से हमें बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। अब ये दस्ता जब आया, अब रवायत की फिक्रे यहीं तक है कि मौला अब्बास ने 2500 अशकिया को मारा है 4 मराहिल में, लेकिन रवायत यहाँ पर खामोश हो गई। लेकिन रवायत का कराइन और अंदाज बता रहा है कि जब हजरत अब्बास जमीने करबला पर लेटे हुए हैं, मुंह के बल, आंख में तीर लगा है, सर पर गुर्ज लगा है, खाको खून में गलता है, एक मर्तबा जैसे फौजी दस्ता आया, इसने चारों तरफ से मौला अब्बास को घेर लिया। ये बढ़ता रहा, मौला अब्बास इसी अंदाज से लेटे रहे, ये आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि जब ये करीब आ गया, न हजरत अब्बास के पास तलवार है, न तीर है, न कमान है, न नेजा है, कुछ नहीं है, हाथ भी कट चुके हैं। अगर कोई हथियार हो तो भी क्या कर सकते हैं? एक मर्तबा मौला अब्बास ने अपने कटे हुए बाजुओं से जरा सा सहारा लिया, जरा सा सहारा लिया मौला अब्बास ने, और वो जो मजमा चारों तरफ खड़ा हुआ था, जिसके हाथों में तलवारें थी, नेज़े थे, जो अब्बास के ऊपर हमला करने आए थे, एक मर्तबा अली के शेर ने जैसे घूर के उनकी तरफ देखा। कुछ तो वो थे जो दहशत में वहीं मर गए, कुछ वो थे जो भागने में कामयाब हो गए। कसम खुदा की, एक जुमला कहकर रब ने मसाइल देना चाहता हूं कि जिस अब्बास की शुजाअत का यह आलम हो कि अगर घूर कर किसी की तरफ देख ले तो जिसमें से रूह निकल जाए, अगर उस अब्बास को तलवार मिल जाती तो करबला का नक्शा ये नहीं होता जो आज है, करबला का नक्शा कुछ और ही होता। एक ही शेर जाता और जाकर पूरे लश्कर को फना कर देता। हाय रे हजरत अब्बास, जिनको लड़ने की इजाजत नहीं मिली। यही तो वजह है जब रास्ते में चलते हुए औरतों ने हजरत अब्बास के चेहरे को देखा था, ज़ैनब से यही सवाल किया था, ए कनीज़े खुदा हमें इतना बताएं, इसकी आंखों में कोई हसरत है जो नजर आती है? ऐसी कौन सी हसरत है जो इसकी पूरी ना हो सकी? ज़ैनब ने कहा मेरे गाजी को लड़ने की अज़ादारों, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम में करबला के। ये लूटा हुआ काफिला, मसाइब मुझे बहुत पढ़ने थे लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जब ये लूटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, इमाम सज्जाद ने खेमों को लगाया, बशीर को बुलाया, जाओ जाकर मदीने की गलियों में एक ऐलान कर दो, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए हैं, मुखद्दरात इस्मत और तहारत लूट कर वापस आ चुकी हैं। अज़ादारों, मनादी निदा करता हुआ जैसे चला, महल बनी हाशिम में पहुंचा, ज़हरा की हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर जैसे मनादी ने कहा, ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए हैं। उम्मुल बनीन ने इस आवाज को सुना, अब्बास के बेटों को बुलाया, मेरे लाल जरा पूछ तो सही, ये किस हुसैन की बात कर रहा है, इसको बुला तो सही, मैं जरा इससे पूछूं तो सही। बशीर आया, ए बशीर तू ये क्या कह रहा है? उसने हाथों को जोड़ ले, शहजादी मेरी क्या हिम्मत है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहूं, सैयद सज्जाद ने हुक्म दिया है। ए बशीर ऐलान कर दे, मेरा बाबा करबला में
जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों बैनुल हरमैन बैठे हैं, मुझे कोई तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा इंतजार करते थे, दुआएं करते थे कौन सा वो दिन आएगा बैनुल हरमैन बैठकर मौला गाजी के सामने, मौला हुसैन के सामने उनकी मजलिस बर्पा करेंगे। आज मौला ने शरफ दिया है, आंसुओं को ना रोकिएगा। अज़ादारों, जब आप बुलंद आवाज से गिरिया करते हैं ना, सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं कि जब हमारे मसायब बयान हो तो ऐसे गिरिया किया करो जैसे किसी बूढ़ी माँ का जवान बेटा। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। आवाजें बुलंद हो गई हैं। बस अज़ादारों, 2-3 फिक्रे और आपकी ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ। जैसे ही बशीर ने बताया, उम्मुल बनीन ने असा का सहारा लिया, अपने साथ अब्बास के बेटे को लिया, उस खेमे की तरफ चली। जैसे बीवियों ने उम्मुल बनीन को आते देखा, इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। उम्मुल बनीन बैठ गई। एक मरतबा बीवियों ने पुरसा देना शुरू किया। जनाब उम्मुल बनीन कहती है, ज़ैनब कहाँ है, जरा ज़ैनब को बुलाए तो सही। ज़ैनब सामने आई और एक मरतबा अपनी अम्मा के सीने से लग कर कहा, अम्मा